خبر سے خبر میں خوش آمدید. میں افتخار شرازی. پروگرام کا آغاز آج کریں گے سب سے پہلے جمعے کے روز وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب، جس میں انہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں ایک تو اس خطے کے اندر بھارت کی جانب سے جارحیت ہوئی، اس جارحیت کو جو منہ توڑ جواب دیا پاکستان نے، اور ساتھ میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی تو اسے بھی ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم جنگ جیت چکے ہیں لیکن اب ہم امن کو بھی جیتنا چاہتے ہیں اور بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. اس موقع پہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تعریف کی کہ جن کی وہ ایک مداخلت سے جنوبی ایشیا میں جنگ کی جو تباہی وہ پھیلنے شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ اسی بنیاد پر انہوں نے ان کو نوبیل امن پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا ہے. ساتھ میں اس سے قبل انہوں نے امریکی صدر سے ملاقات کی. اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی موجود تھے، اور کم و بیش کہا یہ جا رہا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی یہ ملاقات رہی. اس سے پہلے جب وہ وائٹ ہاؤس پہنچے تو ان کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا گیا اور کہا گیا کہ بڑی غیر معمولی ملاقات ہے. خود امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ 2 اہم اور بڑے عظیم لوگوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اگر جس ملاقات کے بعد گویا کہ انہوں نے میڈیا کو انٹریکٹ نہیں کیا امریکی صدر نے اور نہ ہی وزیر اعظم پاکستان نے، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا وہ کوئی اتنا اس پہ کوئی اہم نکات دیکھنے کو نہیں ملے. گویا کہ اس 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں دونوں جانب سے گویا کہ پلیزنٹریز کا ایک طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تبادلہ ہوا، اور ساتھ میں وزیر اعظم نے گویا کہ کردار کی تعریف کی امریکی صدر کی کہ جو جنگوں کے خاتمے کے لیے رول پلے کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دونوں ممالک کے درمیان گویا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون سے لے کے مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں انور اقبال. آپ ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں واشنگٹن میں. بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں آغا محمد صالح صاحب. آپ امریکہ کی خارجہ پالیسی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو گفتگو کا آغاز میں انور اقبال صاحب آپ ہی سے کروں گا. سر، آج کی گویا کہ جو جمعے کے روز تقریر ہوئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے وہ تو اپنی جگہ پہ بڑی جارحانہ تھی، لیکن اس سے پہلے جو ملاقات تھی اس ملاقات کو بڑا ایک غیر معمولی طور پہ ڈسکس ڈیبیٹ کیا گیا. لیکن اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا سر، اس میں تو کچھ ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی کہ جس میں اندازہ ہو کہ اس ملاقات کے اندر کچھ غیر معمولی معاملات کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا گیا ہے. آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیونکہ جو پاکستان کی حکومت کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں بطور جرنلسٹ کہوں کہ بڑا قابل ذکر ہے، کیونکہ اس سے پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کو بڑھانا، ساتھ میں مختلف شعبوں میں امریکہ کی جانب سے سرمایہ کاری کو گویا کہ ویلکم کرنا، یہ چیزیں تو پہلے بھی ڈسکس ڈیبیٹ ہوتی رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہی کچھ ہوا، اس کے ہٹ کے بھی کچھ ڈسکس ڈیبیٹ ہوا جس کا اعلامیہ میں ذکر نہیں کیا گیا؟ یہ جو سمٹ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ڈیسیشنز نہیں لی جاتے نیسیسریلی، نہ کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پیچھے سے ایک پوری خیر سگالی کا ایک سلسلہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. ہوتے ہوتے جب 2 ممالک یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب اسٹیج آ گئی ہے، اس میں جو ہماری اتنی کلوزنس ہو گئی ہے، تو ہم اس کو اب پبلکلی اس کو ایکنالج کریں کہ ہاں یہ 2 ممالک جو ہیں یہ قریبی حلیف بن چکے ہیں. اور اس کے بعد اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ تو ایک بڑے عرصے سے آپ بھی اس چیز کو کور کرتے رہے ہیں، جو ساری نیٹی گریٹی ہوتی ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، وہ تو اس سے لوور لیول پہ ہوتی ہے. جو ہمارے یہاں سمجھ لیں فیڈرل سیکرٹریز اور امبیسڈرز اور جنرلز اور اس لیول پہ کر کے ڈیسیشن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فیل گڈ فیکٹر کے طور پر اس طرح کی میٹنگ ہوتی. تو یہ میٹنگ بھی جو تھی وہ کیا تھی؟ اس میں یہ تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے گزشتہ 1 سال سے، جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کانگریس کے جوائنٹ سیشن میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے ہم سے تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو بلا کے انہوں نے لنچ دیا، اور اب یہ ایک وہ ہوا ملاقات ہوئی وزیر اعظم اور پھر آرمی چیف کے ساتھ. بڑی غیر معمولی بات ہے کہ وائٹ ہاؤس میں آپ کو 1 سال کے اندر 2 آڈینس ملے، 2 اس طرح کی انویٹیشن ملے جو آپ کو ملی ہیں. اور لیکن اور پھر انہوں نے ملاقات سے پہلے کانفرنس میں ہمارے وزیر اعظم کی بھی، آرمی چیف کی بھی تعریف کی. تو یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی
کے تعلقات ان کے کارڈیل اور بہتر جا رہے ہیں. لیکن اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس بات کی توقع کر رہا تھا، نہ پاکستان نہ امریکہ، کہ اس میں کوئی بڑے ڈیسیشن لیے جائیں گے، کیونکہ جن باتوں پہ بات چیت ہو رہی ہے آج کل، وہ تو ڈیسیشن کہیں اور لیے جائیں گے. مثلاً 8 ملکوں کی جو انہوں نے سربراہی کانفرنس بلائی تھی، جس میں پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، ایجپٹ، یو اے سارے شریک تھے. اس کے نتیجے میں ایک فوج بنائی جانی ہے جو امن فوج ہوگی، جو جب بھی غزہ میں جنگ بندی ہوگی اس کے بعد فلسطین کی ایک ریاست بنائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک فوج بنائی جائے گی جو ان کی جنگ بندی کرے گی، امن رکھے گی. اب وہ تو جب ہوگا، بہت ساری ایف اینڈ برڈس ہیں. پہلے تو یہ کہ غزہ کی جنگ کس طرف بیٹھتی ہے، لیکن دوسری بات یہ انور صاحب، انفیکٹ پاکستان امریکہ تعلقات میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی گویا کہ پاکستان میں ایئر بیسز دینا ہو، افغانستان کی جنگ کے اندر اگر تعاون کرنا ہو، تو وہ فیصلے لگتا ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ شاید سیکٹریز لیول پہ یا فارن آفس کے دیگر لوگوں کو انگیج کر کے کیے جاتے ہیں، بٹ وہاں تو لگتا ہے کہ فرد واحد ہی کرتے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس ملاقات کو بھی ہم اس کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے ڈیسیجنز ہوں جو نیچے کے لیول پہ شاید معلوم بھی نہ ہوں بٹ لیے گئے ہوں؟ بالکل ممکن ہے، ایسا بھی ممکن ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ فرد واحد کے فیصلے بھی پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے، نافذ ہوتے رہے ہیں، اور دوبارہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں. لیکن فرد واحد کے بھی جو فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس پہ گفتگو لوور لیول پہ ہوتی ہے، اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بات واضح ہے کہ ابھی کوئی ڈیسیشن ہوئے نہیں ہیں، ابھی بات چیت چل رہی ہے. صحیح. دیکھیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل کا. اگر اسرائیل اس بات کو مانتا ہے، غزہ میں جنگ بندی کرتا ہے، تو ہوگی. اب اسرائیل کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ غزہ سے مکمل، آج ان کے جو وزیر اعظم نتنیاہو، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا بھی کہ وہ تو مکمل انخلا چاہتے ہیں فلسطینیوں کو وہاں سے. واضح اشارے دے دیے کہ ہم پہلے غزہ کا خاتمہ کریں گے، پھر بات چیت کریں گے، اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ جو ویسٹ بینک ہے وہاں کوئی ریاست بن جائے، کوئی طرح ہو. تو جب تک وہ مسائل حل نہیں ہوتے، اس وقت تک کوئی بڑا فیصلہ اس پہ سامنے نہیں آئے گا. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.